تم نے یہ تو سنا ہوگا نماز پڑھو گناہ معاف، حج کرو گناہ معاف، روزہ رکھو گناہ معاف، ذکر کرو گناہ معاف، تلاوت کرو گناہ معاف۔ لیکن صرف اگر اتنے ہی پر گناہ معاف ہوتے تو یہ تو بڑے تھوڑے سے کام تھے۔ میرے رب کی رحمت، میرے نبی کی رحمت للعالمین، رحمت پھیل گئی، رحمت کشادہ ہو گئی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ہو ہی جاتا ہے۔ میرے نبی کے اخلاق ہیں، اگر خامند کو غصہ آئے تو بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آ جائے تو خامند چپ کر جائے۔ مرد ہونے کی غیرت نہ دکھائے کہ میں مرد ہوں، یہ دیکھے کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنے، پیٹ پھاڑ دیا، ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیے، بہنیں چھوڑ دی، ایک بول پہ اس کے گھر آ گئی اور ساری زندگی پرائے گھر گزار دی، اور آگے سسرال والوں کی مرضی اسے سولی پہ لٹکائیں یا محبت سے چلائیں۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ، سسرالی معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، آنے والی بچیوں کو تار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے، لیکن بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھکا دے دے، لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لاڈ سے ہیں، پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں، چونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو، میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو۔ میں ابھی ایک اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں، میں ان کے بچے کا نکاح پڑھانے گیا تو فرما رہے تھے کہ میں نے بچے کا گھر الگ بنا دیا ہے، اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر الگ بناؤ کہ کہیں ہم میاں بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں۔ ہم تو گزار چکے ہیں، یہ دونوں اپنی زندگی گزاریں، کہیں ہماری دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ میں ان کو حیران ہو کے دیکھ رہا کہ کوئی دین کا علم نہیں ہے، لیکن بعضی شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے۔ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن میں قربان جاؤں تیرے اوپر میاں ظفر، تو نے کمال کر دیا کہ قاضی مولوی صاحب، میں نے کہا ہم دونوں کا، یہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم بچے کا گھر آباد کر رہے ہیں، کہیں ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، ہم اپنے گزار چکے ہیں، انہیں اپنی گزارنے دو۔ لیکن ایسی مائیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہیں، ورنہ بڑی خوشیوں سے ڈولی لاتے ہیں اور پھر اپنے بد اخلاقی سے اپنے گھر کو انگارہ اور بھٹی بنا دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، ہوتی رہے گی۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، میاں بیوی بچوں میں کھٹپٹ ہوتی رہے گی، یہ جنت ہے نہیں ہے، دنیا ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، روکنا ہے، اٹھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بد فطرت ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی والوں کو الگ ابھارتے ہیں، کچھ لڑکے والوں کو الگ ابھارتے ہیں، اور زندگیوں کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں ویکھیا کیویں لڑایا، مزے لیتے ہیں۔ اور میرا نبی کہتا ہے اس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں اتنے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے اور وہ کریں ان تعفو و تصفح و تغفر، وہ دونوں کریں ایک دوسرے کو معاف اور کریں دلوں کو صاف، اور پھر ایک دوسرے کو دیں ہدایہ اور اپنی محبت کو واپس لے آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اتنی بات پر میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کبھی سنا ہے تم نے؟ نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے پر ہوتے ہیں۔ یہ بھی سن لو کہ میرا اللہ تمہیں محبت کے ساتھ رہنا کتنا پسند کرتا ہے کہ اگر میاں بیوی جھگڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے سے فرمایا، میرے محبوب نے، علی طلاق سے بچنا،
جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ علماء نے فرمایا کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام پہ وقف، تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو۔ اللہ تو چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ دو، ٹھیک ہو گیا، گل سمجھ آئی؟ اب ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم بیویوں کو طلاق دو۔ اللہ ایک گھر کو کتنا بچانا چاہتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پھر اپنے شتروگن سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ ایک کہتا جی چوری کرائے، کہا کچھ نہیں کیا۔ دوسرے کہتا جی نماز نہیں پڑھنے دی، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے سود کھلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے جوئے کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے شراب کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ وہ کہتے ہو، کہتا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ ایک پچھو بھیڑ تو کالڑا شیطان کھلوندا لنگڑ، وہاں دا جی میں میاں بیوے نو لڑایا۔ کہا واہ واہ پترا کام تو کرتا اور میں نے میرے ہاں نہ لگ۔ اس کو آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، کہتا تو ایتھے میرے نال باؤ، میرے نال باؤ۔ کم بخت تو کم تا اے کرتا ہے، تسی کڑا کم کرتا ہے۔ شراب بھی دی شراب دی جانتا ہی، بے نمازی دی غفلت دی جانتا ہی، سود خور دا سود دی ذات تائیں، تے میاں میوی دی لڑائی نسلاں تے خاندانہ تائیں، شابش پترا ایویں کیتی آمیں۔ میرے نبی کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک کو عبادت کہتے ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، یہ حقوق اللہ بھی کہتے ہیں۔ ایک کو اخلاق کہتے ہیں جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی طریقہ ہے، ایویں نہیں ہے کہ جو میں مرضی پہ کرو۔ پڑوس میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے پڑوس کا اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دے، وراثت میں حصہ نہ دے دے۔ درگزر کرنا یہ اسلام کا صحرا ہے، اسلام کی زینت ہے، اسلام کا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، اے میری امت بیوقوف نہ بننا، عاجز نہ بننا۔ یہ حدیث میں نے بہت دفعہ پڑھی، بہت دفعہ سنائی، لیکن اس سفر میں مجھے اس کا صحیح ترجمہ سمجھ میں آیا۔ امع کا لفظ بہت سخت ہے، امع تو بے وقوف کا جو لفظ ہے نا اس میں اتنی سختی نہیں ہے۔ بے وقوف، عاجز، بے وقوف، کمزور، یہ سارے ہیں تو امع کے ترجمے، لیکن وہ وہاں سیوال میں مجھے اچانک اس کا ترجمہ صحیح ٹھوکواں سمجھ آیا۔ جڑی طاقت امع میں ہے اتنی طاقت کا ایک لفظ پھر مجھے سمجھ میں آیا۔ میرا نبی کہتا ہے لا تکونوا امع، میری امت چگل نہ بن جاوے اجے، سمجھ آئیے، وہ چگل نہ بن جاوے اجے۔ کسی کو بیوقوف کہو تو اتنا نہیں غصے ہوتا، اس کو چگل کہو تو ڈھیر کبڑیندا ہے، چگل جہان دی۔ میرے نبی نے کہا وہ چگل نہ بنے اجے۔ کہا جی کیا رسول اللہ؟ کہا تم یہ کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے۔ ایک کون ہے چگل؟ سارا پاکستان بھرا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورتیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم یہ کہو جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے۔ اس پر لوگ دیں گے تانے، بے غیرت ہو گئے ہیں، نک وٹھا چھڈی یہی، چیتے نہیں رہے گا تو ہیں کون، بالکل مٹی ہو گئے ہوں، بھوئیں تے جا پہ ہوں۔ تو تمہیں شیطان دے گا چکر، دیکھ تیری تو عزت خاک میں مل گئی۔ تو یہاں میرا نبی پیچھے آ گیا، کہنے لگا میں ضامن ہو، سن دو پہ میں کیا کریں۔ میرا نبی آ گیا، ارے والی کی میری امت میں ضامن، تم نیچے جھک جاؤ، تم معاف کر دو، تم چھوٹے بن جاؤ، چاہے بیوی ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے باپ ہے، چاہے پڑوسی ہے، چاہے تمہارا کوئی شریک ہے، تم چھوٹے بن جاؤ، تم معاف کر دو۔ اگر عزت گھٹ جائے تو محمد مصطفیٰ سے لے لینا۔ کوئی اس تو بڑا ضامن ہو رہا ہے؟
اتنے اللہ تے ہیٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے نبی کی ضمانت میرے اللہ کی ضمانت ہے۔ میرا نبی فرما رہا میں ضامن، آرے والی کی عورت جھک جائے، آرے والا کا میرا امتی جھک جائے، اگر اس کی عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لو۔ لڑائیاں چھوڑو چاہے سیاست کے نام پر ہو، جھگڑے چھوڑو چاہے دین کے نام پر ہوں، فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، فرقہ واریت کو مت بھڑکاؤ، پہلے ہی ہم مٹ چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں۔ ایسی نفرتیں مت پھیلاؤ کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی چھوڑ جاؤ۔ ابھی یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات، ایک جگہ نماز پڑھی، باہر نکلے تو 3-4 نوجوان داڑھیوں والے پگڑیوں والے، میں نے کہا السلام علیکم، کہنے کہ جی ٹھیک ہیں۔ پھر دوسرے ساتھی نے سلام کیا، السلام علیکم، کہا جی ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہیں، جواب تو دے دو، ظاہری شکل تو مسلمانوں کی ہے، ممکن ہے آپ ہمیں کافر سمجھتے ہوں لیکن ہمارا ظاہر تو مسلمانوں والا ہے۔ اتنی نفرت، اتنی نفرت، کیا اس کا نام شریعت اور اسلام ہے؟ میرے بھائیو اتنے دور نہ چلے جاؤ۔ میرے نبی نے کہا تھا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک دن آئے گا مسجدیں لڑائی جھگڑے کے مرکز بن جائیں گی۔ مسجدیں اور منبر رسول یہ محبت کا پیغام ہے نہ کہ نفرت کا پیغام۔ یہ تبلیغ کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے، یہ تبلیغ کا کام کسی فرقے کا نمائندہ نہیں ہے، یہ اسلام کی نمائندگی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام کی نمائندگی ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل، یہ اسلام و ایمان کا نمائندہ ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ ایمان کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، اور یہ سارے میرے نبی پاک کی دین کی محنت اور میرے نبی کے دین کا خلاصہ دو باتیں، ایک بندگی عبادت نماز سر فہرست، کوئی مرد عورت کوئی چھوٹا بڑا بے نمازی نہ رہے، دوڑو اذان پر اللہ کی طرف، دوڑو اذان پر اللہ کی طرف۔ اور دوسرا جز ہے اللہ کے بندوں سے حسن اخلاق، اللہ کے بندوں سے حسن سلوک، اللہ کے بندوں سے پیار و محبت، معاف کرنے کی فضا بناؤ۔ بیوی خامند کو مقام دے، خامند بیوی کو مقام دے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کرے۔ ماں باپ کو مقام دو، میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو صرف صبح ایک نظر دیکھ لو تو شام تک جنت کے 2 دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، شام تک 2 دروازے تمہارے لیے کھل گئے۔ شام کو دیکھو صبح تک کھل گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ آپ نے جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ ہوئے ایک کو دوئی دی امید بھی نہ ہوئے تو مڑ کی کریے؟ تو آپ نے کہا جس نے ایک کو اٹھایا، جس نے ایک کے ہاتھ پیلے کیے وہ جنت میں میرا ساتھی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے بہنوں کا حق دیا۔ ہمارے ماحول میں خاص طور پر ذمہ داروں میں، مجھے تاجروں کا نہیں پتہ، بیٹیوں کو باپ کی وراثت میں سے بھائی حصہ نہیں دیتے، پٹواریوں سے مل ملا کے اپنے ہی نام کرا لیتے ہیں، یا بہنوں کو مجبور کر کے ان سے زبردستی انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرواتے ہیں۔ کوئی قسمت کی ماری بھائیوں سے حصہ مانگ لے تو کہتے بڑی بے غیرت ہے، زمینہ مانگ دیے۔ بے غیرت تو خود ہے جو رب کے قرآن کو للکار گیا۔ جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی چھاتی کا دودھ بیٹی نے پیا، جس گود میں بچہ پروان چڑھا اسی گود میں بچی پروان چڑھی۔ پر یہ ظلم و ستم ہے ہمارے معاشرے کا
کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کا حصہ زبردستی لے لیا جاتا ہے، یہ ہندو رسم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو رب نے 2 بہنیں دیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بہنوں کو حصہ دو ورنہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں نے دینی تعلیم رائمنڈ میں حاصل کی۔ میرے استاد ہیں قرآن کی تفسیر کی، مولانا جمشید علی صاحب۔ میں اپنے گھر سے اپنے باغ میں سے شہد اتروایا اور ایک بوتل لے کر گیا ان کی خدمت میں، 1977 کی بات، 77-78، 10 روپے دی بوتل آ جاوے شہد۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو میرے استاد مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک بوتل شہد ہے ہی، تحقیق کتنی ہو رہی ہے؟ بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ، تھوڑی مسیطاں جو اعلان نہیں ہوندے پہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، 5 روپے دے گیا، 10 روپے دے گیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، باہیں کسی دے گلے چو بھانتے لے کے دے گیا، سون تو دے گیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، آمن دیو آمن دیو۔ جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی اس کے انداز اور ہیں۔ مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہ آئی، جو ہوندی تو کداں دیندا ہے۔